تحریک انصاف اور عمران خان کی نااہل حکومت نے 3.25 سال میں جہاں معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا ہے، وہاں انتظامی صلاحیت کے حوالے سے بھی دیوالیہ کر دیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال مری کے اندر سیاحوں کے ساتھ پیش آنے والے اندروناک واقعات ہیں، جس کے 24 گھنٹے وہاں پر کسی قسم کی کوئی امداد، کسی قسم کی کوئی انتظامیہ یا حکومت نظر نہیں آئی۔ محکمہ موسمیات نے سنو کے حوالے سے الرٹ جاری کر رکھا تھا اور شدید برف باری کی وارننگ جاری کی تھی۔ اس کے باوجود حکومتی محکمے اور ملک کی صوبائی اور وفاقی حکومت سیاحوں کی مری میں آمد پہ تالیاں بجاتی رہی اور وہاں پر ٹول پلازا سے 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ یقیناً جس کے پاس بھی ٹول پلازا کا ٹھیکہ تھا اس نے خوب چاندی کی، لیکن انسانی جانوں کی قیمت کے اوپر، انسانوں کی مصیبت کے اوپر حکومت بے خبر، لاپرواہ اور تنزیہ انداز میں ان سیاحوں کو اس تباہی کے لیے مورد الزام ٹھہراتی رہی، جس طرح کے سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی ہونے پر کہا گیا کہ موصوفہ تنہا کیوں سفر کر رہی تھیں، قصور انہی کا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں ہر مصیبت کے دوران قصور جس کے ساتھ زیادتی ہو، جو حکومت کی نااہلی کا شکار ہو، اس کا ہوتا ہے، اور حکومت صرف سوشل میڈیا پہ بیان جاری کر سکتی ہے۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں مری میں سیاح برف کی اندر رات بچوں کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں گزار رہے تھے، وہاں تحریک انصاف کی تمام قیادت لاہور میں بیٹھ کے تنظیم سازی کر رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہیں فوری طور پہ موقع پر پہنچنا چاہیے تھا، وہ لاہور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے ٹی وی پر نظر آئے، جہاں پر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے صوبے کے اندر لوگوں کی جان اور مال کس طرح برف کے ہاتھوں خطرے میں ہے۔ یہ ایک بہت سنگین علامت ہے اس بحران کی جو پچھلے 3 سالوں سے مختلف موقعوں پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حکومت نہ انتظامی صلاحیت رکھتی ہے، نہ ملک کو چلانے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر چلا کے یا سوشل میڈیا پہ مخالفین کی کردار کشی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکمرانی کے تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ آج پاکستان معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بدترین بحرانوں میں گھر چکا ہے، جس سے ہماری مجموعی قومی صلاحیت اور طاقت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ جب بھی کسی ملک کی مجموعی طاقت اس طرح زوال پذیر ہوتی ہے تو اس خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور طاقت کا توازن بگڑنے سے وہ ملک جارحیت کے لیے ایک نوالہ تر بن جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں، اور یہ جو دھوکہ عمران خان نے پاکستان سے کیا تھا، لوگوں کو اور مختلف اہم طاقت کے حامل افراد کو جھانسا دیا، اور یہ تحریک انصاف کی ٹیمیں مختلف لوگوں کے پاس جا کے لیپ ٹاپ پہ پریزنٹیشنز دیتی تھی اور بتاتی تھیں کہ ان کے حکومت میں آنے سے اور مسلم لیگ نون کو نکالنے کے بعد کیسے ڈالرز کی بارش ہوگی، کیسے ٹیکسوں کی یہاں پر لائن لگ جائے گی، لوگ ٹیکس دینے کے لیے بھاگے آئیں گے اور حکومت اتنا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گی جتنے لوگ ٹیکس دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اہم اداروں کو لیپ ٹاپ پہ جا کے
سنایا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے اور انہیں جھانسا دیا کرتے تھے، آج اس دھوکے کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ میں آج حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ اگر ایم کیو ایم، کاف لیگ اور جی ڈی اے یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی خود مختاری سے دلچسپی رکھتی ہیں تو یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے۔ چونکہ موجودہ معاہدہ آئی ایم ایف نے اس حکومت کی نااہلی اور ناکامی کے پیش نظر کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پہ سخت شرائط اس لیے لگائی ہیں کہ اس حکومت کی صلاحیت اور کارکردگی نہایت مایوس کن رہی ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان کو سخت ترین شرائط کا پابند بنایا ہے۔ اگر ہم اس نااہل نالائق حکومت کو رخصت کر دیں تو اس بات کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں کہ جو 350 ارب کے فوری ٹیکس لگنے سے ان کے اوپر تباہی کی صورت میں نازل ہونے والی ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان کی خود مختاری جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں تبدیلی کے ذریعے کمپرومائز کی جا رہی ہے، پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو آئی ایم ایف سے پیسہ لینے کے لیے داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، ہم اس قانون پہ بھی نظر ثانی کروا سکتے ہیں اگر یہ حکومت تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر حکومت کی حلیف جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی رہیں تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظر میں یہ تینوں جماعتیں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کرنے اور پاکستان کے عوام پر بدترین مہنگائی نازل کرنے کے جرم میں برابر کی شریک تصور کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت، کاف لیگ کی قیادت اور جی ڈی اے کی قیادت نظر ثانی کرے گی حکومت کے ساتھ اپنے تعلق پر، وہ حکومت کو اس آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر جو کہ ان کی نااہلی اور نالائکی کی بدولت سخت ترین شرائط پہ مبنی ہے، اس سے وہ کنارہ کشی کریں گے اور ہم حکومت کو رخصت کر کے پاکستان کے لیے ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کی تبدیلی کے بعد آئی ایم ایف کے اس پیکج پہ دوبارہ نظر ثانی کروا سکتے ہیں۔ یہ موقع ہمیں کھونا نہیں چاہیے، چونکہ اگر موجودہ آئی ایم ایف پیکج پہ اس حکومت نے مہر لگا دی تو اس سے پاکستان کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے کمپرومائز ہو جائے گی، ہماری نسلیں غلام ہو جائیں گی۔ ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے نہیں حاصل کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی میں پاکستان کو دے دیں۔ ہم نے پاکستان کے آئین کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جہاں 22 کروڑ عوام کا منتخب سیاسی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آئی ایم ایف کا نمائندہ غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم بن کے ایک پیرلل حکومت کا سربراہ بن جائے جو پاکستان کے عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا بلکہ آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جیسے کہ گیس کا بحران بھی پیدا کیا ہے، میں نے 2 مہینے پہلے اکتوبر میں کہہ دیا تھا کہ دسمبر میں بدترین گیس کا بحران آنے والا ہے، چونکہ حکومت نے بر وقت ایل این جی کے سودے نہیں کیے۔
آج میں یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں بدترین گندم کا بحران آنے والا ہے، چونکہ حکومت نے بروقت کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی نہیں بنائی۔ گندم کی بجائی پر اور یوریا کو بلیک کیا گیا اور پاکستان کی یوریا کی کھاد افغانستان سمگل کرائی گئی اور پاکستان کا کسان مجبور ہوا کہ وہ اپنے گندم کی فصل کو کھاد کے بغیر پانی دے۔ اس بد انتظامی سے پاکستان میں گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ اب پاکستان میں گندم کا بحران آئے گا۔ وہ پاکستان جسے ہم نے 2018 میں خود کفیل چھوڑا تھا، وہ گندم میں خود کفیل تھا، وہ چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ کپاس میں خود کفیل تھا، آج وہ پاکستان کپاس بھی امپورٹ کر رہا ہے، گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے، چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ حکومت مسلم لیگ نون کو الزام نہیں دے سکتی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بروقت کھاد کا بندوبست نہیں کر سکے تھے، پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ بروقت کسان کو بیج فراہم نہیں کر سکے تھے۔ اس حکومت کی بد انتظامی، نااہلی، نالائکی اور ناکامی کا بوجھ اس حکومت کے سر ہے اور اب ان کی نااہلی کا بوجھ ایک کیٹو کا پہاڑ بن چکا ہے جو پاکستان کو اپنے بوجھ تلے دبا رہا ہے۔ حکومت ہر طرف سے اب گھیرے میں آ چکی ہے، عوام اس کے جانے کی دعائیں کر رہے ہیں، ملک اس سے چل نہیں رہا، وہ ہاتھ پیر مار رہی ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر رہی ہے۔ اور اب 10 مہینے پہلے وزیر اعظم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ذکر کر کے ایک اور خطرناک کارڈ کھیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنی سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری آخری 3 ماہ کے اندر ہوتی ہے، اس سے پہلے ایکسٹینشن کی بات کرنا ایک سیاسی کارڈ ہے جو حکومت کھیلنا چاہتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے اور حکومت کو اپنی نااہلی اور نالائکی کا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ اس بوجھ کے اندر کسی قومی ادارے کو شامل کر کے یا اس کو ملوث کر کے اس کے کردار کو متنازع کر کے وہ ملک کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں۔ عمران خان کو اپنی کارکردگی کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ فورن فنڈنگ کیس نے عمران خان کی حقیقت قوم کے سامنے کھول دی ہے۔ اب پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ وہ ہمارے نظام عدل کا امتحان لے، وہ دیکھے کہ ہمارے ملک کے نظام عدل نے وزیر اعظم نواز شریف کو تو اس بنا پہ نااہل قرار دے دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ نہیں لی تھی۔ اب جب کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے، انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جو چندہ اکٹھا کیا اسے ذاتی اکاؤنٹوں میں شامل رکھا، ان کے اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، ان اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری کی گئی اور باہر سے بڑے بڑے چندے لے کر چندہ دینے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ایک طرف عارف نقوی کے ساتھ معاملات کر کے پیسے ملینز آف ڈالرز لیے گئے، دوسری طرف حکومت پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ان کے گیس کے بل معاف کیے جائیں۔ اسی طرح $25,000 جس نے چندہ دیا اس کو بہترین ہوٹل بنانے کی جگہ رشوت کے اندر دے دی۔ اسی طرح جس کسی نے ان کو چندہ اکٹھا کرنے میں مدد کی اس کو وزیر مملکت کے عہدوں پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ جو
پاکستان میں سیاسی رشوت کا بازار گرم ہے، جو پاکستان میں جھوٹ اور کرپشن اور غبن کی تعریف میں جتنے بھی جرائم آتے ہیں وہ سب فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان ان کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے فراڈ بھی کیا ہے، اس نے غبن بھی کیا ہے، اس نے کرپشن بھی کی ہے۔ کیا ہمارا نظام عدل ایسے شخص کو صادق اور امین سمجھتا ہے؟ اگر ایک وزیر اعظم اس لیے نااہل قرار پایا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہیں لیے، تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے عطیات میں کروڑوں اور اربوں روپے کا غبن کرنے والا وہ کیسے صادق اور امین بن کر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے نظام عدل کا بھی امتحان ہے۔ اب سنا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمران مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، مذہبی تنظیموں کو فنڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے کے لیے اپنی تنظیم سازی کریں۔ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے جو پاکستان کو ان اندھیروں سے نکال سکتی ہے، جو پاکستان کو اس معاشی تباہی اور بربادی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تجربہ رکھتی ہے، اور اس کے پاس ٹیم ہے جو اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ گامزن کر سکے، جو دوبارہ سی پیک کے منصوبے کو زندہ کر کے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکے۔ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنے کے لیے پوری قوم مل کر اپنا کردار ادا کرے، اور اس حکمران کا کہ جو پاکستان کی خود مختاری فروخت کرنا چاہتا ہے، محض اپنے اقتدار کو چند دن دینے کے لیے اس کا ہاتھ روکا جائے۔ ہر پاکستانی کا، ہر محب وطن پاکستانی کا امتحان ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں گی، لیکن دوسری جماعتیں جو پاکستان سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ اچھا سر، پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، کیا نون لیگ بھی اس حوالے سے کوئی ہے آئندہ کوئی لاہر؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پہلے اپنے لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہیں۔ اب اگر پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لانگ مارچ اس حکومت کے خلاف ہوں اتنے کم ہیں، اور یقیناً پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے سیاسی موبلائزیشن ہوگی جس کا ہمیں بھی اپنی لانگ مارچ میں فائدہ ہوگا، اور ہم سب پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ طور پہ اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے فروخت کے قانون کا بھی مقابلہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔